مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ شرائط نماز 6 ہے، اس میں ایک اور اضافہ کر لیتے ہیں کہ وقت کا پایا جانا، اگر یہ بھی اضافہ کر لیے تو 7 ہو جاتے ہیں۔ شرائط نماز 7۔ شرائط ان کو کہتے ہیں جو نماز کے باہر کے ہیں، جو نماز کے باہر کے ہیں، ان کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں پایا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی نماز۔ وہ 7 کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ 3 چیزیں جن کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن، کپڑا اور جگہ۔ آپ کو بتا دیے مسائل پاکی ناپاکی اور ناپاکی کے تعلق سے مسائل بتا دیے۔ نجاست غلیظہ و خفیفہ سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ، نجاست غلیظہ بھاری نجاست، نجاست خفیفہ ہلکی نجاست، ان دونوں کے تعلق سے بتا دیے۔ تو لہذا ان دونوں نجاستوں سے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ اور ایک نجاست جس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے، نجاست حکمی، نجاست حکمی اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ کسی شخص کو غسل کی حاجت ہو، جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، غسل واجب ہو چکا ہو، وہ نجاست، اس کا کل بدن ناپاک ہے، اس کا کل بدن ناپاک ہے۔ نجاست ناپاک ہونے کا صرف حکم لگے گا کہ یہ ناپاک ہے، نہ جس کو نجاست حکمی بولے، صرف حکم لگے گا۔ اگر اس کا جسم کا حصہ، ہاتھ وغیرہ، بدن اگر کسی پاک چیز پہ لگے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، اس کا کل بدن ناپاک ہے، اس پر غسل فرض ہو چکا۔ لیکن اگر کسی چیزوں کو ہاتھ لگائے گا، پانی میں جو ہے ہاتھ ڈالے گا، اگر ہاتھ اس کا جو ہے نجاست لگی بھی نہیں ہے، ہاتھ پر ظاہری نجاست نہیں ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ اس کے بدن پر لگی بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ اگر وہ پانی میں ڈال دے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس کے بدن پر ناپاکی کا حکم لگے گا کیونکہ اس پر غسل فرض ہو چکا ہے۔ وہ دیگر چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے، وہ ساری اشیاء ناپاک نہیں ہوں گی، صرف نجاست کا اس پر حکم لگے گا، ناپاک ہونے کا حکم لگے گا، یہ نجاست حکمی ہے۔ تو بدن کا نجاست غلیظہ و خفیفہ اور نجاست حکمی سے پاک ہونا لازم ہے۔ بدن کا 3 نجاستیں پاک ہونا ضروری ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ اور نجاست حکمی، ان سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور کپڑوں کا 2 نجاست، نجاست غلیظہ اور خفیفہ، اور جگہ کا بھی 2 نجاست، نجاست غلیظہ اور خفیفہ۔ جگہ کا بھی پاک ہونا، کپڑوں کا بھی پاک ہونا، بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ 3 چیزیں تمام کا پاک ہونا۔ بقدر معافی، اگر نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ جتنی نجاست معاف ہے، نجاست غلیظہ بتائیں کہ ہتھیلی کے گڑے کی مقدار میں معاف ہے، یا اس میں ہتھیلی کے گڑے میں 1-2 روپے کا سکہ اگر بیٹھ جاتا ہے تو 1-2 روپے کے سکے کے موافق میں اتنی نجاست، نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے یا جگہ پر لگتی ہے، اس کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی۔ بقدر معافی نجاست ہے، یہ اتنی نجاست معاف ہے، نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس سے کم نجاست ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ اگر اس سے بڑھ گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نجاست غلیظہ ہتھیلی کے گڑے سے زائد ہو گئی، 1-2 روپے کے سکے کی مقدار سے زائد ہو گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے نماز پڑھنا حرام ہوگا، اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ دونوں سے جو ہے بدن کا، کپڑوں کا اور جگہ کا، تینوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز جتنے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، اتنا حصہ پاک ہے تو کافی۔ آس پاس کا حصہ اگر ناپاک ہے، آگے کا حصہ ناپاک ہے، پیچھے کا حصہ ناپاک ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جتنے حصے میں نماز پڑھ رہا ہے اتنا حصہ اگر پاک ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح زمین، فرش ناپاک ہے، زمین یا فرش ناپاک ہے، اس کے اوپر اگر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھے، نماز درست ہے، نماز ہو جائے گی۔ ناپاک زمین پر یا ناپاک فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔
لیکن وہ کپڑا جو ہے اتنا پتلا نہیں ہونا کہ اس سے نیچے کا نظر آئے، نیچے کا نظر آئے، زمین نظر آ رہی ہے، فرش نظر آ رہا ہے اس کپڑے میں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا موٹا ہونا، نیچے کا نظر نہیں آنا، نیچے کا اگر نظر نہیں آتا ہے تو نماز درست ہے، نیچے کا اگر نظر آتا ہے تو پھر نماز درست نہیں، یہ فرق۔ تو تینوں کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے اندر، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے ستر عورت۔ ستر معنی چھپانا، ستر کے معنی چھپانا، عورت کے معنی شرمگاہ، جس کا چھپانا لازم ہے۔ عورت کا حصہ مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے، کیونکہ مرد میں بھی وہ ایسا حصہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک جس کا چھپانا انسان کے لیے لازم ہے، جس کا دکھانا انسان کے لیے حرام ہے، دکھانا انسان کے لیے حرام ہے۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا ستر ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر صرف اتنے ہی کپڑے کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اتنا ہی کپڑا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہوتی۔ لہذا نماز کے لیے پورا کپڑا ہونا، یہاں تک کہ ہاف آستین والے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، آستین جو ہے کھلے رہتے ہیں، کونیا وغیرہ کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی۔ کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آستین وغیرہ فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں لوگ، وضو کر کے جو ہے آستین فولڈ رہتی اور ویسے آ کے جو ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر۔ یہ پینٹ کو جو ہے نیچے سے فولڈ کرتے لوگ، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نیچے سے فولڈ کرنا بھی مکروہ ہے، اوپر سے فولڈ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ کدھر سے بھی کپڑے کو فولڈ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ تحریمی۔ اور کپڑا ٹخنے کے نیچے رہنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، کپڑا ٹخنے کے نیچے رہنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو مرد کے لیے جس کا چھپانا فرض ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس میں ناف بھی داخل ہے اور گھٹنے بھی داخل ہے، ناف بھی داخل ہے اس میں اور گھٹنے بھی داخل ہے۔ اگر نماز میں اتنے حصے میں سے اگر کوئی حصہ اگر کھل گیا، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ، اس میں سے کوئی حصہ نماز میں اگر کھل گیا تو اسی وقت نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک اہم مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھے، لوگوں کو بتائیں کہ بعض لوگ وہ ٹی شرٹ پہن کر جو نماز پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ، اور وہ ٹی شرٹ جو ہے سجدے میں رکوع میں جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے جو حصہ اڑ جاتا ہے اور وہ نیچے کا حصہ نظر آتا ہے جو کہ ناف کے نیچے کا حصہ ہے، اس کا چھپانا فرض ہے نماز کے اندر۔ جیسے ہی وہ حصہ نظر آئے گا اس کی اسی وقت نماز فاسد ہو جائے گی، دیکھنے والی کی نہیں ہوگی، جس کا ستر کھلا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دیکھنے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ نمازی کو خود اپنا ستر بھی اگر نماز میں نظر آ جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے والا جو نمازی ہے اس کو خود نماز میں اپنا اگر ستر نظر آئے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ستر دوسروں سے کرنا ہے، اب اس کا ستر دوسروں کو نظر آ رہا، اس کا ستر دوسروں کو نظر آ رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے جو ہے زیادہ تر لوگ اس کے جو ہے اس مرض میں جو ہے مبتلا ہے، اس کے اندر اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ حساب اتنا حصہ جو ہے مرد کے لیے فرض ہے، اور عورت کے لیے کل جسم، عورت کے لیے کل جسم سوائے چہرہ اور گٹھوں سے ہاتھ یہ اوپر ہتھیلیاں وغیرہ اور ٹخنوں کے نیچے پیر، اتنا چھپانا عورت پر فرض نہیں ہے، باقی کل جسم عورت کے لیے چھپانا فرض ہے، لازم ہے، یہاں تک کہ اس کے بال بھی ستر میں داخل، عورت کے بال بھی ستر میں داخل ہے۔ اگر وہ نماز میں اپنے بالوں کو کھلا رکھے گی تو نماز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر پتلی اوڑھنی اوڑھ کر نماز پڑھیں گی جس میں سے بال نظر آ رہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں؟ اسی طرح اگر جتنے حصے کا چھپانا نماز میں فرض ہے اتنا حصہ تو چھپایا، لیکن اس کا کپڑا کہیں کہیں سے جو تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے،
چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو. کپڑا تھوڑا تھوڑا جو ہے پھٹا ہوا ہے، کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے، یا پھر دونوں رانوں پر سے ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا، اور یہ کل ملا کے 1/4 حصے کے اگر برابر ہو جائے گا تو نماز فاسد ہوگی. اگر 1/4 کے اگر برابر نہیں ہوتا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. چوتھائی حصہ 4 حصوں میں سے جس عضو کا حصہ اگر پھٹا ہوا، آستین ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ہاتھ کا چھپانا بھی فرض ہے نا، گٹوں تک یہ چھپانا بھی فرض ہے. آستین اس کی یہاں سے تھوڑی پھٹی ہوئی ہے، ادھر سے تھوڑی، یہاں سے تھوڑی، اور یہ کل ملا کر یہ ہاتھ کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کے مقابل اگر ہو جائے، اتنی مقدار میں اگر ہو جائے تو نماز اسی وقت جو ہے اس کی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. تو ستر عورت کے تعلق سے یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں، اور 3 چیزیں جو بتائی گئی، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور کپڑے کا پاک ہونا، اور چوتھی چیز ستر عورت. ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر یہاں سے اور مزید اس کی تفصیل پیش کی جائے گی. اور آپ لوگوں کے دل و دماغ میں، ذہن میں یہ جو ابھی مسائل بتائے گئے ہیں، اس تعلق سے اگر کوئی خدشہ ہے، کوئی سوال ہے، پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیے.